أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ، الفاظ کے معنی، ایک ایک لفظ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بفضل اللہ تعالی. ما ننسخ، ما موصولہ ہے جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں. نون جو ہے یہ مضارع کے لیے، ننسخ مجزوم ہے. من آیتن، آیتوں میں سے، او ننسیہا یا ہم اسے بھلاتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں ہم، بخیر منہا اس سے بہتر، او یا مثلہا یا اسی کی طرح کا. الم تعلم، کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، لہ اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. یہاں پہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. ما ننسخ من آیت، النسخ منسوخ کرنا، کسی حکم کو بدل دینا، اس کی قانون کی شکل کو بدلنا، پہلا قانون ختم کرنا نیا بنانا، یہ سارے نسخ کے تحت آتے. تو جو پہلی پیچھے چیز ہے اس کے بعد جو نئی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس نئی آیت کے ذریعے سے بسا اوقات جو پہلے احکامات ہیں ان کو منسوخ کرتا ہے. تو یہ نسخ جو ہے نا، یہ تو اللہ کا قانون ہے، جاری و ساری ہے. کائنات کے اندر بھی یہ ہے. سورج آتا ہے وہ رات کو منسوخ کرتا ہے،
رات کے اندھیرے چلے جاتے ہیں، دن کا اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نسخ کی صورت ہے، یعنی رات ختم ہو گئی، دن کا اجالا ہو گیا، لیل و نہار، یہ بھی ایک نسخ کی صورت ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر، ہمارے وجود کے اندر بھی نسخ کی یہ صورت موجود ہے کہ پہلے انسان نطفہ ہے، نطفہ منسوخ ہوا، علقہ بنا، علقہ سے علقہ منسوخ ہوا، ختم ہوا، تو پھر طفل بنا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس دنیا میں آیا، پھر بچپنا منسوخ ہوا، جوانی آئی، پھر جوانی ختم ہوئی تو بوڑھاپا آیا۔ تو یہ وہ نسخ کی وہ پوری کائنات کے اندر یہ صورتیں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ اس لیے یہ آیت اس بات پر ختم ہوئی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ جس چیز کو چاہے منسوخ کر کے نئی چیز لے آئے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تبدیلیاں کرتا ہے۔ اللہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتا ہے، اس کی شریعت ہے، اور وہ صرف اسی کا اختیار ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کا قانون ہے، اس نے طیبات چیزیں حلال کی ہیں اور خبائث حرام کی ہیں۔ اور یہ نسخ جو ہے یہ شریعتوں کے اندر بھی ہے کہ امت محمدیہ، یہ پہلی صورت تو ہم نے دیکھی کائنات کے اندر، لیل و نہار کے اندر، ہم نے اپنی جان کے اندر، پودوں کے اندر اگتا ہے، جوان ہوتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، یہ نسخ ہے ایک۔ اسی طرح شریعت جو اللہ سبحانہ و تعالی دین انبیاء کو دے کر بھیجتا ہے، اس میں بھی نسخ ہے، اور وہ شریعت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے ایک نئی شریعت لے کے آئے، کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر تحریف ہو چکی تھی، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، جو ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں میں سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس آیت کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اور یہی نسخ جو شرف اور عزت اور فضل تھا، یہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی وہ منسوخ کر کے ان کی شریعت بھی منسوخ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس لیے آپ مصطفیٰ ہیں، یعنی اللہ کا چناؤ ہے، آپ مختار ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے اختیار کیا ہے، چنا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عام آدمی ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن یہ بڑے بڑے شہروں کے بڑے سرداروں پر کیوں نہیں اترا، یہ عام شخص پر کیوں اترا ہے؟ تم جس کو عام سمجھ رہے ہو وہ خاص ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اوصاف حمیدہ اور جو اخلاق عالیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
اندر ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور پوری دنیا کو دکھائے ہیں۔ ہر کائنات کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے اخلاق کی اور آپ کی سیرت کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس نے یہ فضل کیا اپنا بڑا کہ امت محمدیہ کو بہترین امت بنا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت بنایا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور وہ جو شریعت پہلی تھی ان کو منسوخ کر کے اب یہ شریعت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اتاری ہے، یہ قرآن اتارا ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہے، پورے کا پورا قرآن تورات کا منسوخ کرنے والا ہے، انجیل کا منسوخ کرنے والا ہے، اور ان کی شریعتوں کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اگر آج جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج جیسا کہ حضرت عمر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورقہ لے آئے، پڑھنے لگے آپ کے سامنے، تورات کا ورقہ تھا، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے کہا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ میری شریعت کا پابند ہو اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو یہ شریعت ہے جو پوری شریعتوں کو پچھلی ان کو منسوخ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شریعت دی ہے۔ اور اس میں دوسری قسم یہ ہے، اس میں یہ ایک تو یہ شریعت ہے کہ پوری شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت آئی، اور دوسری نسخ کی ایک صورت شریعت کے اندر ہے کہ جو پہلے سے احکامات اسی شریعت میں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بدل دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم جو حکم منسوخ کرتے ہیں، جو آیت منسوخ ہوتی ہے یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، مصحف سے حذف کر دیتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نسخ قرآن میں ایسا ہوا کہ کتنی آیتیں تھیں جو بھلا دی گئیں۔ سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی ہی لمبی تھی جتنی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تلاوت بھی منسوخ کی اور ان آیتوں کو بلایا بھی، اور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے دے دی، ناتی بخیر منہا او مثلہا، یا اسی کی طرح اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے آیتیں۔ تو ایک پوری شریعت پہلی شریعتوں کو نسخ کرنے والی ہے، دوسرا نسخ شریعت کے اندر احکامات کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ جو اصول ہیں اس میں نسخ نہیں ہوتا، اصل جو دعوت ہے وہ توحید کی ہے، اس لیے ساری شریعتیں اس اصول پر کاربند رہیں، وہ اصول کبھی نہیں بدلا، وہ ہے توحید کا، جس کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اصول کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے کہ جو بھی آپ سے پہلے رسول آئے ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ یہ اصول ہے اور یہ اسلام کا راستہ ہے کہ یہی دین ہے، یہ نہیں بدلتا، شروع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے آپ سے پہلے انبیاء ہوئے سب کا دین ایک ہے، اور وہ دین الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نہیں بدلتا۔ ان کا دین بھی اسلام تھا، پہلی شریعتیں بھی اسلام پر تھی، تو جو اصول ہے وہ نہیں بدلتا،
اسی طرح عبادات بھی اصول ہیں. ہر شریعت کے اندر نماز رہی، ہر شریعت کے اندر روزہ رہا. جیسا کہ ہم روزانہ رمضان میں یہ آیت سنتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو. تو روزہ پہلے سے موجود ہے. اسی طرح نماز ہر شریعت میں ہے، ہر شریعت، وہ منسوخ نہیں ہوتی نماز. تو جو منسوخ ہوتی ہے وہ اس کی حیت ہے، وہ اس کی ترکیب ہے، وہ بدلتی ہے، اصول نہیں بدلتا. نماز کے بارے میں حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ. یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مریم کی آیت ہے، اپنے بچوں کو، اولاد کو حکم دیتے تھے نماز کا. تو جو پہلی امتیں ہوئیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جو پہلی قومیں ہوئیں پہلی شریعتوں کے اندر، انہوں نے سب سے پہلے جو کام چھوڑا، عبادت چھوڑی، وہ نماز چھوڑی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا. تو نماز ہر شریعت میں ہے، ہر شریعت میں رہی. اسی طرح توحید ہر شریعت میں رہی. یہ بنیادی اصول ہیں، یہ نہیں بدلتے کسی شریعت میں، نہ بدلے ہیں، نہ اللہ نے ان کو بدلا ہے. اسی طرح اخلاقیات ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ اصول ہے، یہ نہیں بدلتا. اسی لیے تو وہ قومیں پہلی جو ہلاک ہوئیں، کوئی فحاشی میں تھی قوم لوط، کوئی ناپ تول میں کمی میں تھی وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. تو ان میں کتنی اخلاقی برائیاں تھیں. تو وہ نہ توحید والا اساس بدلتی ہے، نہ عبادات والی اساس بدلتی ہے، نہ اخلاقیات والی اساس بدلتی ہے. بدلتی ان کی ظاہری شکل و صورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو چیز بدلتا ہے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے. اب شریعت کے اندر جو نسخ کی مثالیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. ذرا ایک نظر دیکھ لیں. مثال کے طور پر تحویل قبلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ اول ہے ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت الحرام، بیت اللہ ہو جائے، مسجد الحرام. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جانتا ہے دلوں کے حال، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں چہرہ، اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے، قبلہ وہ بنائیں گے قبلۃ ترضاها، جس کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند کرے. سبحان اللہ، آپ کی رضا. اور یہ محبت ہے اللہ کی اپنے رسول کے ساتھ کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش کے مطابق پہلا حکم منسوخ کیا. جو قبلہ تھا اول، اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو اب یہ منسوخ ہے. یہ اسی طرح ہم اور یعنی ایسے احکام بھی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تخفیف کی ہے. اس میں
قتال کی آیتیں ہیں، اس کی مثال دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا، یہ حکم کیا ہے؟ قتال کا حکم ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے۔ اگر 10 ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اگر 10 مومن ہیں صابر تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہیں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ جو کافر ہیں قوم لا یفقہون، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ اس میں تخفیف ہوئی، تخفیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔ سورہ الانفال کی اگلی ہی آیت میں فرمایا، یہ اس پہلی آیت کو منسوخ کر کے یہ حکم آیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعف، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے۔ اب تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر تم میں سے ہو، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، 100 مجاہد صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 یغلبوا 2000، اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے کیا تھا؟ 20 کے مقابلے میں 200 کا مقابلہ تھا، اس وقت مومنوں کے اندر قوت ہے، طاقت ہے۔ اب یہ کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اس حکم میں تخفیف کر دی کہ اگر تمہارا مقابلہ 1 کا 2 کے ساتھ ہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1-2 کا ریشو، جتنے بھی مسلمان کمزور ہو جائیں یہ ریشو رہے گا، یعنی 100 کا مقابلہ ڈبل طاقت کے ساتھ، 200 کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ نسخ ہے۔ یہ دوسری اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہیں اس میں بھی منسوخ کہ آپ کو پتہ ہے کہ احکامات ہیں، جیسا کہ شراب جو تھی پہلے وہ حرام نہیں تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ وہ مثالیں چند ایک سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہمارے یہ قرآن میں سے ہم نے سامنے مثالیں رکھی ہیں، اور اس کی حکمت اللہ نے اس آیت میں بتائی ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی طرح کی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو یہاں یہ حکم اس لیے آیا کہ یہود اس منسوخ کو، ناسخ اور منسوخ کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے انجیل کا انکار کیا کہ انجیل میں کچھ احکامات ایسے تھے جو تورات میں تھے اور ان کو منسوخ کیا گیا تھا۔ تو وہ یہ اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ کچھ منسوخ بھی ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سارا ہی کلام اللہ کی طرف سے تو پھر منسوخ کیوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ جیسے چاہے کرے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے احکامات نازل کرتا ہے، کیونکہ ہر زمانے کی ڈیمانڈ اللہ کو پتہ ہے کیا ہے، تو اس کے مطابق اس میں پھر تبدیلی ہوتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک کے رہنے والا دین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ قیامت تک اس پہ عمل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔